اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بے سہارا چھوڑ کر نہیں گئے۔ جس کی ضرورت تھی وہ سب کچھ بتلا دیا، کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ اب رمضان المبارک ہماری زندگیوں میں آنے والا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر کچھ ایسے اعمال ہیں، اگر ہم ان اعمال کو کریں گے تو ان سے رزق اللہ پاک بڑھا دیتے ہیں، انسان کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی مہینے کے اندر جہاں کچھ ایسے اعمال ہیں جو رزق بڑھا دیتے ہیں، وہاں کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جن سے رزق کم ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں ان سے بچیں۔ اس وقت میں ان کی تفصیل تو نہیں بیان کر سکتا، تاہم وہ اعمال آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں ان اعمال کا تذکرہ کہ ان سے رزق بند ہو جاتا ہے۔ پہلی بات، کھڑے ہو کر کے، جوتے پہن کر کے، ننگے سر افطار کرنا۔ کھڑے ہو کر، جوتے پہن کر، ننگے سر افطار کرنا۔ بیت الخلا میں ننگے سر جانا یا بیت الخلا میں بات کرنا۔ مہمان کو بوجھ سمجھنا کہ مہمان آ گیا ہے، اب اس کو افطاری کروانی پڑے گی، سحری کروانی پڑے گی، مہمان کو بوجھ سمجھنا۔ ہاتھ دھوئے بغیر، بسم اللہ بغیر پڑھے بغیر یا دعا پڑھے بغیر آپ افطار کرنا۔ اکثر لوگ افطار میں اتنی جلدی کرتے ہیں کہ جیسے ہی اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے، افطار کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو لوگ ایک دم سے افطار کرتے ہیں بغیر دعا کے اور بغیر بسم اللہ پڑھیں۔ آپ غور کیجئے، ان میں اکثر وہ عمل ہوں گے جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں، تو پھر رزق کے دروازے تو ہم خود ہی بند کرتے ہیں نا۔ کھانے کے برتن کو بعد میں صاف نہ کرنا، مسجد کے اندر جا کر دنیا کی باتیں کرنا، فقیر کو جھڑک دینا، مغرب کے بعد بلا عذر سو جانا، افطار کر کے سو جانا، نماز قضا کر دینا، جھوٹ بولنا۔ اب یہ ایک ایسا عمل ہے جو آج بہت کثرت کے ساتھ پھیل گیا ہے، اور شیطان بدبخت نے جھوٹ کی نفرت کو کم کرنے کے لیے اس کا نام بدل دیا، اور جی میں نے بہانہ بنا دیا، چونکہ جھوٹ سے تو نفرت آتی ہے نا دل میں، بہانے سے نفرت نہیں آتی۔ غیبت کا نام گپ شپ رکھ دیا۔ رمضان میں ٹائم پاس کرنے کے لیے اکثر خواتین، افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، خواتین کی تعداد زیادہ ہے۔ وہ رمضان میں اللہ کی عبادت جہاں پر کرنی چاہیے، رمضان خوشیوں کا مہینہ ہوتا ہے، اس مہینے میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، وہاں پہ روزے کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو پاس کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کی غیبت کرتے رہتے ہیں، محلے میں سب کی غیبت کرتے رہتے ہیں۔ اب اس کا نام انہوں نے گپ شپ رکھ دیا اور ٹائم پاس رکھ دیا ہے۔ اگلا عمل، گانے بجانے میں دل لگانا۔ آج گاڑیوں کے اندر بھی گانے بج رہے ہیں، رمضان المبارک کے اندر بھی یہ چیز محفوظ نہیں ہے۔ گھروں کے اندر ٹی وی ریڈیو کے اوپر گانوں کی برمار، تو رزق کے دروازے تو ہم خود ہی بند کر لیتے ہیں۔ پھر اگلی بات، اولاد کو برا بھلا کہنا، اس کو گالی دینا، یہ بھی اکثر عورتوں میں عادت ہوتی ہے، ذرا سا غصہ آیا اور اس وقت اپنی اولاد کو گالیاں دینے لگ جاتی ہیں۔ بلکہ آج تو وتیرہ لوگوں نے یہ بنا دیا کہ اولاد کو دین سے ہٹانے کے لیے گالیاں دی جاتی ہیں، کہ گالیوں سے ڈر کے یہ دین کو چھوڑ دیں۔ قرآن مجید کو بے وضو چھونا، بے وضو ہاتھ لگانا، اور اگلا عمل نامحرم کو دیکھنا۔ آپ سوچ لیجئے کہ یہ گناہ کتنا عام ہے اور رزق کے
بند ہونے کے شکوے بھی عام ہیں، تو پتہ چلتا ہے نا کن وجوہات سے رزق بند ہوتا ہے۔ اور آخری بات میں آپ سے کروں گا کہ اہل عیال سے لڑتے رہنا، یہ بھی ہر گھر کی سٹوری ہے۔ آج نیک ہوں یا بد ہوں، یہ تو میں تو اکثر گھروں میں ہوتی ہیں۔ تو میاں بیوی کی بنتی نہیں اور اوپر سے رزق کے شکوے اللہ سے، اس میں محبت اور پیار سے رہیے، پھر دیکھیے اللہ رب العزت کس طرح مدد فرماتے ہیں۔ تو جو اعمال قرآن و حدیث میں رزق کی فراہمی کے لیے بتائے گئے ہیں وہ کیجئے تاکہ رزق کے دروازے کھل جائیں، اور جو بتائے گئے ہیں کہ دروازے بند ہوتے ہیں ان سے بچیے، اور اللہ کی طرف سے رزق کی کشائش کو اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ دے کے خوش ہوتے ہیں، لے کے کبھی بھی خوش نہیں ہوتے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جو رمضان المبارک عنقریب ہماری زندگیوں میں آنے والا ہے۔ اس رمضان المبارک میں ہم ان کام سے بچنے کی کوشش کریں، رمضان المبارک میں بھی بچنے کی کوشش کریں، اور رمضان المبارک کے بعد بھی ہم ان کاموں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from تبارك our channel. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا